یہ پیورلی ایک ہسٹوریکل ایشو ہے جس کو مذہبی ایشو بنا کے پیش کیا گیا. بیسیکلی سنت تو یہی ہے خلفۂ راشدین کی اور ان کے بعد کے ادوار کی کہ حکمران وقت نے خود عید یا جمعے کی نماز پڑھانی ہوتی ہے. تو چونکہ ہسٹری میں جب کبھی حکمران عید والے دن عیدگاہ کی طرف آتے تھے تو وہ ونریبل ہوتے تھے کہ ان کے اوپر کوئی اٹیک نہ کرتے. اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس طریقے سے ریاستیں تو نہیں ہوتی تھی, حکومتیں ہوتی تھی. حکومت ختم ہوئی, اسی تخت پہ ایک اور بندہ آ کے بیٹھ گیا تو وہ حکومت سنبھال لیتا تھا. اب تو ایسا نہیں ہوتا. اب تو اگر آپ وزیر اعظم کو خدا نخواستہ اسیسینیٹ بھی کر دیں تو اسی کی پارٹی کا دوسرا بندہ آ جائے گا, کیونکہ ریاست اپنی جگہ پہ موجود ہوگی. اس زمانے میں آپ حکمران کو ہٹا دیں تو نیا حکمران آ کے بیٹھ کے اسی فوج کا وہ حاکم بن جاتا تھا, اسی رعایا کا وہ حاکم بن جاتا تھا. تو حکمران جو ہے وہ نماز پڑھانے کے لیے خود آیا کرتے تھے تو ونریبل ہوتے تھے. اگر عید جمعے والے دن آ جائے تو 2 دفعہ وہ بندہ ونریبل ہوتا تھا, ایک صبح کے وقت اور ایک دوپہر کے وقت. دوپہر کے اگر خدا نخواستہ اس کے اوپر کوئی اٹیمپٹ ہونی ہے اور عید کی نماز کے دوران آتے ہوئے وہ پلان کامیاب نہیں ہوا تو ان کے پاس ایک آپشن موجود ہوتا تھا کہ آج اس نے ایک دفعہ پھر نکلنا ہے جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے. تو اس میں وہ اسیسینیٹ کر دیتے تھے. اور اس قسم کے کئی واقعات ایون پچھلی صدی تک جو ہمارا قبائلی سسٹم عرب ملکوں میں تھا وہاں پہ اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کہ حکمرانوں کو اسیسینیٹ کیا گیا. تو اس لیے کہا جاتا تھا کہ حکمرانوں کے اوپر عید جو ہے وہ جمعے والے دن بھاری ہے کہ 2 دفعہ ونریبل ہوگا. ایک دفعہ عید کی نماز کے لیے نکلے گا اپنے گھر سے, دوسری دفعہ وہ جمعہ پڑھانے کے لیے نکلے گا. شرعی مسئلہ اس میں یہ ہے جو سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ اگر عید جمعے والے دن آ جائے تو دونوں میں سے ایک خطبہ کافی ہے, کیونکہ لوگ گاؤں سے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر جمعے والے دن عید آ جائے تو جس نے صبح عید کی نماز پڑھ لی ہے تو اب اسے جمعے کی نماز کے لیے گاؤں سے شہر آنے کی ضرورت نہیں, وہ اپنے علاقوں میں ہی ظہر کی نماز پڑھ لیں کیونکہ وہ ایک خطبہ اٹینڈ کر چکے ہیں. کیونکہ ہفتے میں ایک ہی پولیٹیکل گیدرنگ ہے مسلمانوں کی, وہ جمعے کا ممبر ہے.